اگر اظہار استدعا کے معنی بغاوت تھے، اگر اظہار استدعا کے معنی بغاوت تھے، اگر بیزادی بیدار کے معنی بغاوت تھے، اگر مظلوم کے معنی بغاوت تھے، اگر تحفظ مدارس کی خاطر کوشش کرنا بغاوت ہے، تو پھر میں بھی ایک باغی ہوں۔ میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مشرب بغاوت ہے، میرا مکتب بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے۔ دل آزاد، جسم آزاد، زبان آزاد، روح آزاد ہوتا ہے۔ اس وقت میں دعوت خطاب دوں گا استاد العلماء کراچی سے آئے ہوئے ہمارے محترم مہمان، اسلام کے عظیم فلاسفر، جامع معقول والمنقول، مناظر اسلام، حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب، محتمم جامع صدیقیہ کراچی، حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد طاہر صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، برادران عزیز، کافی دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، اور میرے اکابرین اور میرے بزرگان دین کے بیانات ہو چکے ہیں۔ اشتہار میں شاید انہوں نے میرا نام لکھ دیا ہے تو آپ نے سمجھا ہوگا کہ مولوی بھی بڑا ہوگا۔ میں ایک طالب علم ہوں، اور یہاں کے لوگوں کا حکم تھا، اور شاہ صاحب پتہ نہیں وہ عبد القادر کیا نام ہے، وہ احمد شاہ صاحب وہ بھی مسلسل ٹیلی فون پہ میرا دماغ کھا چکا ہے کہ آپ کو ہر صورت میں یہاں پہ آنا ہے۔ میں مولوی بھی نہیں ہوں، مولانا بھی نہیں ہوں، اور کوئی وہ سندھی میں ایک بڑا ملا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا ملڑو ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو میں تو چلا جاتا، میں وہ خود بہانے میں ہوں کہ چلو جان چھوٹے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور جس کو ملڑو کہا جاتا ہے، ملڑو قسم کا آدمی ہوں۔ میرے اکابرین کے بیانات کے بعد کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کا رواج یہ ہے جب کسی مولوی کو بلاتے ہیں تو اس کو خوب نچوڑتے ہیں، اور نچوڑ کر کے پھر اس کو چھوڑ دیتے، ایک ٹائم کا کھانا اس کو کھلاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے تقریر بھی کرو۔ تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ بہرحال ان حضرات کا حکم ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ دوسروں کو تو میں نصیحت کروں، میں خود ایک طالب علم ہوں، اور اس بات کا میں محتاج ہوں، میں بھی محتاج ہوں، اور آپ بھی محتاج ہیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رکھے تو اپنے مرضی کے مطابق چلائے، اور اس دنیا سے خدا لے جائے تو ایمان کی حالت میں لے جائے۔ ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے مثقال ذرتی کو بڑا بڑا کر کے پہاڑ ثابت کرتے ہیں۔ مشہور یہ کہ فارسی والا کہتا ہے، پیرا نمے پرندند مریداں آہارا میں پرانند۔ پیر خود اڑتے نہیں ہے، لیکن مرید لوگوں کو بڑھا چڑھا کر کے وہ ان کو اڑا دیتے، تو پیر صاحب بھی خوش ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ جب اتنی تعریف میرے مرید حضرات کرتے ہیں، پہلے تو وہ ہوتا ہے 4 فٹ کا 5 فٹ کا آدمی ہوتا ہے، لیکن جب مرید اس کی تعریف کرتا ہے، خاص طور پر اسٹیج سیکٹری، ان کے ہاتھ پر جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے لاؤڈ اسپیکر آ جائے تو پھر وہ آدمی کو غرق کر دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ کہ گزارش یہ ہے، میں ایک طالب علم آپ سے چند باتیں عرض کروں گا، اگر آپ کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر خدا حافظ میں بھی چلا جاتا ہوں۔ کیا خیال ہے آپ حضرات کے؟ یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو سورج آپ کے سامنے اور چاند جو آپ کے سامنے، اور آپ لوگ پیر جو گوٹ والے ہیں، میں تو پہاڑ کا ایک آدمی ہوں،
بکری چرانے والے ایک غریب شخص کا بیٹا ہوں۔ گزارش میری یہ ہے، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آج سے 1500 سال پہلے آمنہ کا لال بخاری میں پہلی جلد میں دوسرے تیسرے صفحہ پر موجود ہے۔ میرے پیارے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سونا محمد فرماتے ہیں غار حرا کے قریب میں جا رہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، اور جبریل آ کر کے مجھے سینے سے لگا کر کے فاخذنی فغتنی، جبریل نے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے دبوچا، سینے کے ساتھ لگا کر کے فرمایا کہ اقرا، پڑھ لو۔ فقلت ما انا بکاری، میں نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ مجھے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ سینے سے لگایا، فرمایا کہ اقرا، فرمایا کہ فقلت ما انا بکاری، میں نے کہا کہ میں تو پڑھا آدمی نہیں ہوں، امی قسم کا آدمی ہوں۔ یاد رکھو کہ امی اس کو کہتے ہیں، امی کی تعریف قرآن نے خود کی ہے، ہم سب کے سب امی ہے، اور ہمارا سونا محمد بھی امی ہے، سب کو سبحان اللہ۔ میرا آپ خدا کا شکر ادا کرو، میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو سونا محمد دیا ہے، امی دیا ہے۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یاد رکھو کہ خدا نے ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کر دیا، تمہیں کسی چیز کا علم بھی نہیں تھا۔ آپ کے پیارے کو صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد کو حکم یہ ہے کہ سونا محمد ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ میرے خالق کا احسان ہے کہ میں نے تیرے سینے کو نور سے اور معرفت سے بھر دیا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، شاید آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب اپنے طرف سے عربی بنا رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، میرے سونے محمد آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہے، اور ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان ہے کیا چیز۔ ما کنت تدری مل کتاب، نہ کتاب کا آپ کو علم تھا نہ ایمان کا۔ دوسری جگہ پر فرمایا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبتلون، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن اب کیا ہوا، اب اس کو سن لو، اب کیا ہوا 40 سال سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، 40 سال کے بعد میں آپ پر ایسا راضی ہو گیا۔ سونا محمد بیداری کی حالت میں بھی خدا کا ذکر کرتا تھا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سوتے، سو کر کے 2-3 گھنٹوں کے بعد اٹھتے تو وضو نہیں بناتے، نماز پڑھتے۔ میں نے عرض کیا، اما فرماتی ہے ہماری والدہ حضرت عائشہ، پیارے محمد آپ سو کر کے اٹھ جاتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ وضو نہیں بناتے۔ فرمایا عائشہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں تو سوتی ہے لیکن میرا دل کبھی سوتا نہیں ہے۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرے آنکھیں سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا۔ مسلم شریف کی حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کانا یذکر اللہ فی کل احیانی، محمد 24 گھنٹہ قرآن کا ذکر کرتے تھے، قرآن خود اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ قرآن بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے۔ آپ کا نبی بیداری کی حالت میں بھی ذکر کر رہا ہے، اور آپ کا نبی خواب کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کبھی بھی اپنے خالق کو بھول نہیں جاتا۔ اب آپ کو میں بتا دوں گا مدرسوں کے اندر، میں تو چونکہ خود ایک طالب علم ہوں، مفتی محمد طاہر تو عالم ہے، مولانا عبید اللہ صاحب تو عالم ہے، اسد اللہ کھوڑا تو آئے گا عالم ہے، یہ سارے کے سارے عالم ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، ہم رات کو 4 بجے اپنے طلباء کو اٹھاتے ہیں، 4 بجے طالب علم اٹھتا ہے، چھوٹا سا غریب اس طریقے پر، سندھی میں کہتے ہیں کہ لوڈ کر کے اس طریقے پر جھوم کر کے قرآن پڑھتا ہے، 4 بجے سے لے کر کے دن کے 8 بجے تک۔ 8 بجے کے بعد سلیمانی چائے ان کو ملتی ہے، بھینس کا کوئی دودھ وہاں مدرسے کے اندر نہیں ہوتا، کوئی سہولت بھی نہیں ہوتی، سلیمانی چائے پی کر کے رات کے روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، 8 بجے اس نے کھایا، 4 بجے سے اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن پڑھتے رہے۔ 8 بجے کے بعد سلیمانی چائے پینے کے بعد پھر واپس قرآن پڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ 12 بجے کے بعد پھر اس نے دال کھائی، ایسا دال ہے نہ اس کے اندر مسالہ ہے نہ اس کے اندر گھی ہے نہ اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ اس دال کو کھانے کے بعد پھر یہ طلبہ جھوم کر کے پھر یہ کہ 12 بجے کے بعد تھوڑا سا سو گئے، زور کے بعد عصر تک پھر پڑھتے رہے، عصر سے مغرب کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا، مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑھتے رہے، اور عشاء کے بعد پھر رات کو 11 بجے تک
11 بجے کے بعد یہ طالب علم سو گیا اس طریقہ پر اس کے سر کے نیچے اللہ آپ کا بھلا کرے تکیہ رکھا ہوا تکیہ اس کے سر کے نیچے سے نکل گیا قمیص کے بٹن اس کے کھلے ہوئے جوتے اس کے ادھر پڑے ہوئے آپ ادھر بیٹھے ہوئے میں ادھر بیٹھا ہوا یہ طالب علم 4 بجے سے 8 بجے تک 8 بجے سے 12 بجے تک زور سے عصر تک مغرب سے عشاء تک عشاء سے رات کو 11 ساڑھے 11 بجے تک قرآن پڑھتا رہا پورا دن نہ ٹیلی ویژن دیکھا نہ VCR اس نے دیکھا نہ ریڈیو دیکھا نہ ننگی تصویر اس نے دیکھی نہ کوئی اس نے اجنبیات کو دیکھا نہ کسی قسم کے ٹیلی ویژن کے اسکرین کو اس نے دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا 24 گھنٹہ قرآن پڑھتے بیداری کی حالت میں بھی قرآن پڑھتا ہے لیکن جس وقت وہ سوتا ہے سونے کی حالت میں یہ قرآن میرے سامنے رکھا ہوا قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے خود طلبہ کو دیکھا ہے بیداری کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے لیکن طالب علم جس وقت سو جاتا ہے تکیہ اس کے سر کے نیچے سے نکلا یہی طالب علم کوئی طالب علم خواب کی حالت میں سورہ نور کو پڑھتا ہے اور کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے اس سے بڑا بزرگ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ میری بات سمجھ رہے ہیں شان صحابہ شان اہل بیت سر بقف سر بلند دیوبند سر بقف سر معصوم بلند قسم کے بچے ہیں بعد میں نعرے لگا لینا معصوم قسم کا بچہ ہے ہمارے سندھی میں تو کہتے ہیں کہ بابا بچہ اگر سمجھدار قسم کا ہے ٹھیک ٹھاک خوبصورت ہے آنکھیں اس کی ٹھیک ہے دماغ اس کا ٹھیک ہے کان اس کے ٹھیک ہے اور اللہ کا بھلا کرے ہاتھ اس کے ٹھیک ہے کہتے کہ چھوکرو ڈاڈو بابا بیدار دماغا چھوکرو ڈاڈو ہوشیارا وٹی کالج میں داخل کبو اس کو کالج میں داخل کرے لیکن کوئی لنگڑا لوڑا سر اس کا اس طریقہ پر ہے ہاتھ اس کے اس قسم کے کہتے کہ کم جو بھی کون ہے یا کسی کم کام کا بھی نہیں ہے وٹی مدرسے میں داخل کبو اس کو لے کر کے مدرسے میں داخل کر دیا اس سمجھدار کو کالج میں داخل کر دیا اس سمجھدار کو اس نے سمجھدار سمجھ کر کے کالج میں داخل کر دیا اور یہ نابینا تھا اس نابینا کو لے جا کر کے اس کو کالج کے اندر داخل کر دیا اس کو مدرسے میں داخل کر دیا نابینا ہے غریب ابا اس کا موجود نہیں ہے گھر میں مانی نہ تھی ملے گھر کے اندر اس کو روٹی بھی نہیں مل رہی ہے یہی طالب علم جا کر کے مدرسے میں داخل ہو گیا واہ خالق واہ میرے خالق واہ میرے خالق واہ میرے خالق واہ میرے خالق نے کرم یہ کر دیا اس کالج والے کو اس کی داڑھی منڈا کر کے اس کے سر سے ٹوپی ہٹا کر کے یہاں اس کو ٹائی لگا کر کے انگریز کا ٹائی لگا دیا شلوار اس کے نکال کر کے پتلون اس کو پہنا دیا اس کو لے جا کر کے رشوت خور بنا دیا اور اس نابینا کو میرے خالق نے لے جا کر کے امام حرم کے استادوں کے استاد بنا دیا اس کا نام ہے قاری محمد علی صاحب آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آج ڈی سی بھی اس کے سامنے ہو کمشنر بھی اس کے سامنے ہو 95 سال کا مولانا سلیم اللہ خان صاحب وہ بھی اس کے شاگرد ہیں مولانا بن نوری بھی اس کے شاگرد ہیں مفتی محمود بھی اس کے شاگرد ہیں مولوی منظور بھی اس کے شاگرد ہیں وہ نابینا قسم کا آدمی ہے عبد الرحمن سدیس کو تو آپ نے دیکھا ہوگا عبد الرحمن سدیس امام حرم جس وقت وہ قرآن پڑھتا ہے ایسا قرآن پڑھتا ہے آج تک عبد الرحمن سدیس کی پیاری آواز پر جو محمد کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے عبد الرحمن سدیس سعود شریم عبد الرحمن حذیفی اور سبیتی صاحب یہ سارے کے سارے ائمہ حرم ہے عبد الرحمن سدیس آپ کے قاری محمد علی اس نابینا کے شاگردوں کے شاگرد سب کو سبحان اللہ اب آپ کی مرضی ہے آپ نے جس کو بیکار سمجھا وٹھی ہنہ کہ اعلیٰ تعلیم جلے داخل کبو ارے اعلیٰ تعلیم تو کس کو کہتا ہے اعلیٰ تعلیم قرآن تیرے پاس تیرے لیے اعلیٰ تعلیم نہیں ہے نبی کے ارشادات اور فرمودات یہ پوری کی پوری بخاری رکھی ہوئی ہے یہ بخاری اعلیٰ تعلیم نہیں ہے اس میں میرے محمد کے ارشادات ہیں اس میں سونے محمد کے پیارے پیارے جملے ہیں ترمذی کے اندر موجود ہے ابو داؤد کے اندر موجود ہے نسائی میں موجود ہے یہ میرے نبی کا گلدستہ ہے میرے نبی کے ارشادات کا گلدستہ ہے یہ اس کے فرامین کا گلدستہ ہے جس وقت قال رسول اللہ آدمی پڑھ لیتا ہے جھوم جھوم کر کے طلبہ پڑھ لیتے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا دوسرا صحابی وہ ہے جو حدیث رسول پڑھتا ہے اس لیے جو طالب علم ہے جو علماء ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے وہ اصل صحابی حقیقی صحابی اگرچہ نہیں ہے لیکن حکمی طور پر وہ صحابی ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی یہاں پر رہ رہا ہے میرا نبی اللہ آپ کا بھلا کرے یہاں سے آسمانوں پہ جب چلا گیا
آسمانوں پہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آسمانوں پہ چلے گئے، واپس آ گیا، واپس آ کر کے فرمایا بلال ایڈے بلال ادھر آؤ۔ بلال آ گیا، کہنے لگے بلال بتاؤ تمہارے پاس کون سی یہ کہ عمل ہے؟ بلال میں محمد جب 7 آسمانوں کو پار کر کے جب جنت پہ پہنچا، بلال تیرے جوتیوں کی آواز آ رہی تھی۔ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، سمیت فرمایا کہ سمیت و خشخشتک، سمیت و خشخشتک، تیرے جوتیوں کی آواز۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ بڑی ترقی کیا، امریکہ نے بڑی ترقی کر دی، امریکہ نے اللہ آپ کا بھلا کرے جہاز اڑایا، وہ 80,000 90,000 فٹ اوپر جا رہا ہے۔ امریکہ 1,500 سال کے بعد 80,000 90,000 فٹ پہ پہنچے، وہ آسمان پہ پہلے پہ بھی نہیں پہنچا، دوسرے پہ بھی نہیں، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پہ بھی نہیں پہنچا۔ آج سے 1,500 سال پہلے تمہارے بلال جو قرآن پڑھنے والا محمد کا غلام ہے، اس کے جوتے جنت میں پہنچ گئے۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، مولوی غریب اگر پجارو گاڑی میں جائے، اڑے ملن کے ڈی سی بڑی ملا مانی تا پنڈن ونی آنے پجارو گاڑی میں بیٹھوا۔ مولوی غریب جس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے پجارو گاڑی میں 4x4 گاڑی میں اگر بیٹھ جائے، کہنا اڑے ملا یہ پنڈن والا ملا اساں کا مانی تھا مانی جا جو ٹکر وری یہ ملا وری 4x4 گاڑی میں ملا کے ڈس بو۔ مولوی اگر پجارو گاڑی میں بیٹھ جائے 4x4 میں یا کار کے اندر بیٹھ جائے، کہتے ہیں ارے چریا ملا بابا یہ حرام تا کھائن آنے ڈس بو وری پجارو گاڑی میں بیٹھو۔ مولوی اگر پجاروں میں نہ بیٹھے، سیکل پر غریب بیٹھا ہو سیکل چرا، کہتے اوہ چریا ملا بابا ماڑو وری چنڈر تے پہنچا، ہی چنڈر وری سیکل تے بیٹھو۔ ماڑو چنڈر تے پہنچی چکا امریکہ، وری ہی چنڈر جے کو آئے، ہی چنڈر وری چھاتو کرے، ہی سیکل تو حل ہے، حل بڑا بابا ماڑو کتے پہنچی بیا، ملا وری سیکل ہی سیکل چلائے تب بھی ملا پہ لعنت ہو، اور ملا اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے ہاں کیا ہے؟ ملا غریب اگر پجاروں پہ تب بھی قابل ملامت۔ خلاصہ یہ نکلا کہ تم ملا کے دشمن بن گئے ہر صورت کے اندر ملا۔ اور کہتے ہیں کہ جی دیکھو کہ امریکہ کہاں پر پہنچا، امریکہ اڑ رہا ہے۔ یاد رکھو کہ اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، امریکہ 1,500 سال کے بعد، پہلے 1,500 سال کے بعد اڑ رہا ہے، امریکہ 1,500 سال کے بعد اڑ رہا ہے، لیکن تمہارا سونا محمد جو رئیس العلماء ہے، رئیس الحفاظ ہے، رئیس القرہ ہے، تمام قاریوں کا رئیس ہے محمد رسول اللہ، تمام علماء کا رئیس ہے، وہ کوئی ماسٹر نہیں تھا، وہ کوئی مسٹر نہیں تھا، وہ رئیس العلماء ہے، وہ رئیس المولویین ہے، وہ رئیس الانبیاء ہے، وہ رئیس الحفاظ ہے، وہ رئیس القرہ ہے۔ تم تو بعد میں یہاں ابھی جا کر کے آسمان کے قریب پہنچے۔ ہمارا سونا محمد مولویوں کے سر کا جو تاج ہے، آج سے 1,500 سال پہلے وہ آسمانوں پہ پار کر کے گئی۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ پھر اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، کوا بھی تو اڑتا ہے، تم نے تو ابھی جہاز بنایا، کوا تو ہزاروں سال پہلے سے اڑ رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ تو ابھی اڑ رہے، کاؤں جن سندھی میں جن کے کاؤں چوندہ ہے، وہ کاؤں تو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ تو کئی ہزار سال لاکھوں سال پہلے سے اڑ رہا ہے۔ مکھی تو پہلے سے اڑ رہی ہے، مچھر پہلے سے اڑ رہا ہے، یہ جتنے بھی پکھی ہے، جتنے پرندے، یہ سارے کے سارے پہلے سے اڑ رہے۔ اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ کہ زمین پر رہو۔ ہمارا نبی اڑا بھی ہے اور ہمارا نبی آسمانوں پر پار کر کے آسمانوں پر بھی گیا ہے، لیکن خدا کا شکر ادا کرو، تمہارا سونا محمد اس وقت یہاں قرآن پڑھ رہا ہے۔ جبریل بھی مجبور ہو کر کے جبریل بھی آتا ہے، سارے فرشتوں کی لائن لگتی ہے، جاؤ محمد کے قرآن کو سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو آسمان بھی گئے اور آسمان والوں کو بلایا، ہم آسمان بھی گئے اور آسمان والوں کو نیچے بلایا۔ آسمان والوں کی لائن لگتی تھی، جاؤ ابو بکر کو دیکھو، عمر عثمان علی کو دیکھو، 1.25 لاکھ صحابہ کو دیکھو، نبی کے شاگردوں کو دیکھو، محمد کی جماعت کو دیکھو اور سونے محمد کو دیکھو، سب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے گزارش ہے، میں تو ایک طالب علم قسم کا آدمی ہوں، اپنے بچوں کو کالج پڑھاؤ میں منع نہیں کرتا، یونیورسٹی میں پڑھاؤ ان کو میں منع نہیں کرتا۔ آپ جاؤ جہازوں کے اندر اڑو، جتنا بھی اڑو تو کوئی ملا آپ کو منع نہیں کرے گا۔ میرا مرشد مولانا عبدالصمد حالجوی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا، میرے شیخ میرے مرشد مولانا عبدالکریم بیر شریف بھی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ اڑو، لیکن جتنا بھی اڑو یاد رکھ لینا تم آسمان تک نہیں پہنچ سکو گے، دوسرے تیسرے چوتھے 7ویں آسمان تک تمہارا امریکہ نہیں جائے گا۔ جس دن گیا اس دن مولی منظور کو تم لعنت کر لینا۔
آپ سمجھ نہیں رہے؟ چاند تک تو گیا ہے نا، چاند تو آسمان سے نیچے ہے۔ آج سے 10 سال پہلے، پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں ڈاکٹر ہوں، میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں ملا بھی ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب کا خبر کونے کیڑے چینل میں گلائے تو رہی خبر کونے تو ملا چھا شروع کے بابا بڑی جیو چینل ہے یا کیڑو چینل ہے بابا؟ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں خود اللہ آپ کا بھلا کرے، میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ آپ کے پرویز مشرف کے لیٹر مجھے آ گیا، پرویز مشرف آپ تو 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد جا کر کے پہلے آپ ایم اے کریں گے، ایم اے کرنے کے بعد جا کر کے پھر ایم فل کریں گے، ایم فل کرنے کے بعد جا کر کے آپ پی ایچ ڈی کریں گے۔ میں نے 2 مہینے کے اندر پی ایچ ڈی کیا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا؟ سمجھ میں آپ کے نہیں آیا؟ 2 میں آپ کے پرویز مشرف کے اللہ آپ کا بھلا کرے لیٹر آ گیا، ملا کو لیٹر آ گیا، آپ کو سپریم کورٹ کے جج بناتے ہیں۔ میں عبدالکریم بیر شریف کا بیٹا ہوں، عبدالکریم بیر شریف سے میں بیعت ہوں۔ میں نے عبدالکریم بیر شریف حضرت رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈاکٹر بن گیا، یہ کسی کالج میں جائے گا، یہ یونیورسٹی میں جائے گا۔ میں نے خط لکھا کہ حضرت آپ کی اجازت کیا ہے؟ حضرت نے کالج سے بھی منع کر دیا، کہنے لگے کہ مولوی منظور تمہاری روح مدرسے کے اندر نکل جائے یہی بہتر ہے۔ میں کالج کے مخالف نہیں ہوں، یونیورسٹی کے مخالف نہیں ہوں۔ کالج آدمی کس لیے جاتا ہے؟ کالج اس لیے جاتا ہے کہ کیا اللہ سے جا کر کے ملوں گا؟ کالج سے ایمان تو نہیں بنتا، کالج میں صرف پیٹ کے لیے۔ لیکن جس ملا کو دیکھو پیٹ ایسا ہے، جو خدا کالج والے کو کھلاتا ہے، جو اوباما کو کھلاتا ہے، جو اللہ زرداری کو کھلاتا ہے، جو خدا نواز شریف کو کھلاتا ہے، جن کے کلموں بھی پتوں کونے، وہ خدا مولوی کو جس کے سینے کے اندر قرآن بھرا وہ بھوک سے مرے گا۔ خدا سے تمہیں کس نے بدگمان بنایا ہے؟ اس خدا سے کیوں بدگمان ہو گئے؟ یہ خدا مولا کو نہیں کھلائے گا۔ اس لیے مجھے لیٹر آ گیا کہ آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا رہے۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ آپ میں سے یہاں 2 شادی والے کتنے ہاتھ کھڑا کریں؟ ایک بدبخت ہے۔ کتنے؟ صرف ایک ہے نا پورے۔ اب 3 والے کتنے ہاتھ کھڑا کرو؟ ایک بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی جج آپ بتائیں، ہم تو ہفتے میں ایک شادی کرتے ہیں۔ دبا دبا کر کے خدا کھلا رہا ملا کو، ایسا اللہ کھلاتے۔ ایک مولوی میرے قریب بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مولوی صاحب کتنے بچے؟ کہنے لگے 18۔ ارڑا مولوی صاحب بالکل جوان تھا، کہنے لگے ارڑا۔ میں نے کہا ببار خوشحال گھر آنا، ببار خوشحال کرانا۔ یہ کہاں گیا ببال خوشحال کرانا؟ تو اس طریقے پر ظالم ابھی تک جوان ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ کہاں تک پہنچائے گا؟ کہنے لگے خدا نے زندہ رکھا تو انشاءاللہ 50 تک پہنچاؤں گا۔ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو دیکھ لینا خدا 50 تک انشاءاللہ مجھے پہنچائے گا۔ جو خدا کتے کو کھلاتا ہے، جو خدا خنزیر کو کھلاتا ہے، جو خدا گدھے کو بھی کھلاتا ہے، جو خدا اوباما کو بھی کھلاتا ہے، جو خدا اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہے، آج تک رزق کے دروازے ان پر بند نہیں کیا۔ جس کے سینے کے اندر قرآن ہے وہ مولوی حافظ، وہ حافظ ہے بھوک سے مرے گا۔ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کوئی مولوی اللہ کے فضل و کرم سے آج تک بھوک سے مرا نہیں ہے۔ ہاں زیادہ کھا کر کے مرتے ہیں، زیادہ کھا کر کے مرتے۔ مولوی صاحب نے آج زیادہ کھا کر کے وہ مر گیا، دوسرے نے جمعے میں دعا کی، دعا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے کہنے لگے دعا کرو اے اللہ سائیں کے جی تو شہادت جی موت دینا ہے اللہ، اساں تے بھی کرم کرے، اساں کے بھی شہادت جی موت نصیب کرو۔ جیسے کہ حضرت سائیں یہ کہ شہید ہو گیا، اس طریقے پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو آسمانوں پر بھی گئے۔ میں ابھی کوئٹہ یونیورسٹی گیا، کوئٹہ یونیورسٹی کے آپ کے سائنسدان اور ساتھی مجھے بتا رہے تھے آج سے 10 سال پہلے امریکہ نے ایک جہاز بھیجا، شٹل بھیجا، اور شٹل بھیجا، راکٹ اس نے بھیجا۔ اس راکٹ کو کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اس راکٹ نے کتنا کلومیٹر طے کیا، جاتے جاتے 10 سال کے بعد 5.5 ارب کلومیٹر، کتنا؟ 5.5 ارب کلومیٹر
اس نے طے کیا، لیکن اب تک پہلے آسمان پہ نہیں پہنچا۔ پہلے آسمان پہ پہنچ کر کے پھر اس کو چیر کر کے پھر پہلے آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، پھر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، دوسرے آسمان اور تیسرے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، اور تیسرے اور چوتھے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، اور چوتھے آسمان کے اندر سورج ہے، پھر چوتھے اور پانچویں میں اتنا فاصلہ ہے۔ آپ کے امریکہ کو 10 سال کے ہو گئے، اب جہاز اس کا ٹھہر گیا، آگے جا نہیں سکتا۔ 10 سال میں 5.5 ارب کلومیٹر طے کیا، لیکن ایک آسمان تک ابھی تک نہیں پہنچا۔ سونا محمد آج سے 1500 سال پہلے 7 آسمانوں کو پار کر کے جا کر کے عرش پر بیٹھ گیا۔ اس لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بدائع الفوائد کے اندر وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَائِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَائِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقِدُ۔ لوگوں اس میں تعجب نہ کرو، انکار نہ کرو، محمد جا کر کے عرش پر بیٹھ گئے۔ اللہ پاک نے سونے محمد کو عرش پہ بلایا، عرش سے ہو کر کے آگے۔ جس دن یہ ہے کہ تمہارا امریکہ، اور جس دن یہ ہے کہ خدا کا دشمن جا کر کے پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پہ پہنچے جس دن، تو اس وقت پھر ملا سے تم بات کر لینا۔ آپ کو بتا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہی ہے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو مقام دیا، خدا نے آپ کو سونا محمد دیا۔ مسلمانوں میں نالائق قسم کا آدمی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، نالائق قسم کا انسان ہوں، طالب علم ہوں۔ مجھے بھی 50 سال سے زیادہ ہو گئے، میری عمر ہو گئی، میرے اکابرین کا بھی تجربہ یہی ہے، میرے استادوں کا بھی تجربہ یہی ہے، فلاسفہ کا تجربہ یہی ہے۔ یہ امت جہاں جہاں بھی جائے، جب آدمی گر جاتا ہے، گرنے کے بعد جب آپ کے ناک سے خون نکلے گا اور آپ کے آنکھوں سے خون نکلے گا، پیچھے مڑ کر کے دیکھ لینا کہ تمہیں کس نے دھکا دیا، تو خیال کر لینا جب بھی تمہیں دنیا کے اندر ٹھوکر لگے گا تو محمد کی بد دعا لگے گی۔ اس لیے نبی کی سنتوں کو کبھی کوئی آدمی نظر انداز نہ کرے، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو نظر انداز نہ کرے۔ میں ایک ملا ہوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب بھی میں کہیں جا کر کے گرا ہوں، پیچھے مڑ کر کے دیکھا کیا مفتی طاہر نے مجھے نقصان پہنچایا، یا مولانا عبدالصمد حالجوی نے مجھے نقصان پہنچایا، یا شیخ مولانا مجیب صاحب نے مجھے نقصان پہنچایا، پیچھے میں نے مڑ کر کے دیکھا، یقیناً مجھ سے کمزوری ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی، میں نے نبی کی کسی سنت کو چھوڑ دیا۔ جہاں بھی مولوی منظور کو ٹھوکر لگی ہے، ٹھوکر محمد کے سنت کے چھوڑنے سے لگی۔ اس لیے سب کے سب کہو ہماری توبہ، اے اللہ ہمیں محمد کی جماعت میں بھرتی کر دو، اے اللہ ہمیں سونے محمد کے ساتھ خدا ہمیں بھرتی کر دو۔ مسلمانوں نالائق قسم کا آدمی ہوں، میرے منہ کے اندر وہ طاقت بھی نہیں ہے، اور میں بالکل آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا، صرف آپ کو اتنا سا بتا دیتا ہوں، اگر تمہارا نبی اس دنیا کے اندر آ جائے، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ جائے، پیر جو گوٹھ والے شکر والے لوگوں، او سندھیوں، اگر محمد کی ایک جھلک کو، ایک چمک کو دیکھو گے تو سارے کے سارے پاگل ہو جاؤ گے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ سونا ایسا ہوتا ہے، خوبصورت ایسا ہوتا ہے۔ سارے دنیا کے خوبصورت اگر جمع بھی ہو جائیں، آج اپنے دوستوں سے نوجوان کتنے ہاتھ کھڑا کرے، نوجوان کتنے، جوان کتنے، نوجوان کتنے، ہاتھ کھڑا کرے۔ ارے نوجوانوں نالائق قسم کا آدمی ہوں، آپ کا بھائیوں ناراض نہیں ہونا۔ محمد کی سنتوں میں، نبی کے طریقوں میں کون سی کمزوری آپ کو نظر آ گئی ہے، اور انگریز میں کون سی خوبی نظر آ گئی؟ انگریز کے پتلوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے اور محمد سے بھاگ رہے ہو۔ آؤ اپنے نبی کی طرف آؤ، کون تیار ہے محمد کی طرف، کون تیار ہے محمد کی جماعت میں آنا ہے؟ تو اولیاء اللہ کے پیر جو گوٹھ، تو ویسے اولیاء اللہ کا علاقہ ہے، اولیاء اللہ کا مرکز ہے، یہاں بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، یہاں آپ کے سندھ کے اندر یہ تو باب الاسلام ہے، بڑے بڑے اکابرین گزرے۔ محمد کے پاس اگر آنا ہے، ایک طرف سے 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھو، ایک طرف سے 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھو، 1.25 لاکھ صحابہ کو دیکھو، غوث کو دیکھو، قطب کو دیکھو، ابدال کو دیکھو، شہداء کو دیکھو، صالحین کو دیکھو، مفسرین کو دیکھو، پیران پیر عبد القادر جیلانی کو دیکھو، امام شافعی مالک احمد بن حنبل کو دیکھو، ابراہیم ادہم کو دیکھو، جنید بغدادی کو دیکھو، ایک ان لوگوں کو دیکھو، اور ادھر سے خنزیر انگریز کو دیکھو۔ او نوجوانوں، ایسے خوبصورت کروڑوں کی تعداد میں بزرگوں کو چھوڑ کر، ان کی داڑھی کو چھوڑ کر، ان کی لباس کو چھوڑ کر کے تم انگریز کے پیچھے کون جاتے ہو؟ سب کہو انگریز تے لعنت، سب چاہو انگریز تے لعنت، سب چاہو انگریز تے لعنت، سب چاہو انگریز تے لعنت۔ ہم سونے محمد کو ووٹ دیں گے، ہم سب سونے محمد کے پیچھے۔ میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آیا، میرا مقصد یہ ہے نبی کی جماعت میں بھرتی ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
سارے سونے محمد کی جماعت میں بھرتی ہو جاؤ، سونے محمد کی جماعت میں بھرتی ہو جاؤ. پھر جب یہاں ہو جاؤ گے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. جب نمازی بن جاؤ گے، جب یہ کہ حلال خور بن جائیں گے، جب زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، حج کا اہتمام کریں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے، ظلم کو ترک کریں گے، زیادتی کو ترک کریں گے، بے حیائی کو ترک کریں گے، جب سنت کو سینے سے لگائیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، محمد کو نظر آئے گا. فرشتوں کی لائن لگائے گی، وہ تمہارے زیارت کے لیے آ جائیں گے. فرشتوں کی لائن لگ جائے گی، فرشتوں کی لائن لگ جائے گی، فرشتے تمہارے زیارت کے لیے آ جائیں گے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قیمتی بنائے. آپ تو ویسے مبارک آپ کے چہرے. مجھے شرم آتی ہے، میں تو ایک نالائق قسم کا ایک ملا ہوں، لیکن للہ فی اللہ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں، تقریر تو کھوڑو صاحب تقریر کرے گا. تقریر تو وہ کھڑے گا، پتہ نہیں کھوڑو ہے کیا بلا ہے. ہاں وہ کھوڑو ہے یا گھوڑو ہے، وہی تقریر کرے گا. سمجھے؟ تقریر تو وہی کرے گا. میں تو رونے کے لیے آیا ہوں. آپ سے میری گزارش ہے، خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں سے میری گزارش ہے، للہ فی اللہ یہ تبلیغ والے حضرات کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو. یہ جو پیر اولیاء اللہ، یہ جو ہوتے ہیں عبدالصمد حال جوی ہے، ادھر میرے مرشد کے مولانا عبدالکریم بیر شریف کی اولاد ہے. آپ کے خود پیر جو گوٹ کے اندر اللہ والے لوگ ہیں، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پرانے بوڑھے لوگ، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی لوگ ہوتے، بہت ہی قیمتی. ارے نوجوانوں، ان کی دامنوں کو پکڑو. یہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں. تبلیغی جماعتوں کے ساتھ، علماء کی مسجدوں میں جا کر. باقی میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے مولوی بن جاؤ. آپ سارے مولوی بن جائیں گے تو پھر ہم زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ آپ میری بات سمجھے نہیں؟ اب تم سارے کے سارے حافظ بن جاؤ گے، مولوی بن جاؤ گے تو پھر ہم لوگ زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ مولوی بننا کوئی کمال نہیں ہے، حافظ بننا کوئی کمال نہیں ہے، قاری بننا کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے خالق کو پہچان لے. اصل کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے خالق کو پہچان لے. اصل کمال یہ کہ آدمی اپنے خالق سے ڈرے. اصل کمال یہ کہ آدمی نمازی بن جائے. اصل کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے خالق کو پہچاننے والے بن جائے. اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اس کو لائق ہو جائے. اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. چند چھوٹی صورتیں وہ بھی یاد کرو، نماز اپنی درست کر دو. تبلیغی جماعت جس وقت آپ کے پاس آ کر کے گشت کر رہے، ان غریبوں کے ساتھ جڑو. آج لوگ کہتے ہیں ارے ملا آسان کی چھاڑنا ہے، مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے. تم یہ کرو، کوئی چور ہمیں دے دو، کوئی ڈاکو دے دو، کوئی شرابی ہمیں دے دو، کوئی داڑھی منڈا ہمیں دے دو. انشاءاللہ سال 2 سال کے بعد یا 4-5 چلے کے بعد 3-4 چلے تبلیغ میں جائے گا، داڑھی بھی رکھے گا. پہلے شیطان دیکھ کر کے خوش ہوتا تھا، اب شیطان کو بخار چڑھے گا، اب محمد دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا. کہتے مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے ہمیں کیا دیا. آپ لوگوں کے اوپر بوجھ تو نہیں ہے؟ مجھے بتا دینا، اگر بوجھ ہو تو میں چھٹی کروں گا. مولوی نے ہمیں کیا دیا؟ میں نے عرض کیا کہ کوئی چور، کوئی ڈاکو اور کوئی زانی اور کوئی خدا کا باغی، کوئی بے نمازی اور کوئی شرابی تم تبلیغی جماعت میں صرف 2 چلے کے لیے بھیج دو. پھر اس کی داڑھی دیکھو، پھر اس کی پگڑی دیکھو، پھر اس کی نماز کو دیکھو. پہلے تو شیطان دیکھ کر کے خوش ہوتا تھا، کہتا تھا کہ مجھو مائٹرا، مجھو ساتھیا. پہلے شیطان کہتا تھا، اب اس کے چہرے کو محمد سونا محمد دیکھے گا. محمد کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، روحانی بیٹا. مولوی نے آپ کو کیا دیا ہے؟ یہی ہوتا ہے. کسی کو بھی تبلیغی جماعت میں بھیجو، علماء کے پاس بھیجو، مدارس کے اندر بھیجو. لیکن ہم اپنے مولوی کو کالج میں بھیجتے ہیں. ہمارے بہت سے مولوی ہوتے ہیں، ہم ان کو کالج میں بھیجتے ہیں. وجی اسان جو وری ملا چھاتی ہو، لیکچرار تھی ہو، عربی ٹیکٹر تھی ہو، عربی ٹیچر، عربی ٹیکٹر. اسان جو وری ملا وجی عربی ٹیکٹر تھی ہو. مولوی ہمارا جب کالج کے اندر چلا جاتا ہے تو مولوی دیکھتا کہ سارے کے سارے لش پش ہے، تو مولوی غریب کینچی لے کر کے داڑھی کاٹتا ہے. اس بدبخت کو 16 سال ہم نے پڑھایا. اس بدبخت کو 16 سال ہم نے مدرسے میں اس کے ساتھ محنت کی. اور اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو انسان بنایا. یہ جب کالج اور یونیورسٹی کے اندر گیا، جا کر کے اپنی داڑھی ختم کر دی، پگڑی اس نے ختم کر دی. پہلے قمیص گھٹنوں سے نیچے ہوتی تھی، اب قمیص اس نے ڈسکو قمیص بھی بنا دیا. داڑھی اس نے ایسے ختم کر دی جیسے آم چوس کر کے چوسنے کے بعد آم کے تھوڑے سے ریشے باقی رہتے ہیں. داڑھی اس کی اس طرح بن گئی. واہ یہ ملا جا رہا ہے، واہ واہ. جانور دیا، ہم نے اس کو انسان بنا دیا. ہم نے ایک کو 16 سال انسان بنا دیا، آپ کے حوالہ کر دیا. آپ نے اس کو جانور بنا دیا. دونوں کی تربیت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، تربیت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟
آپ نے جانور اور باغی ہمیں دے دیا، ہم نے اس کو انسان بنا دیا، ہم نے 16 سال ایک پر محنت کی اس کو انسان بنا دیا، لیکن جب وہ کالج میں چلا گیا، یونیورسٹی میں، کوئی سا ناراض نہ، میں کالج کے مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ پڑھاؤ اپنی اولاد کو، کالج پڑھاؤ، میں خود کالج کے اندر پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ کالج سے ایمان نہیں بنتا، کالج سے آدمی اللہ کو پہچان، کالج سے اس کا مسئلہ ہوتا ہے، کالج سے صرف اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا کالج والا پروفیسر ہوگا، اس کے 2 جوڑے کپڑے ہوں گے، 2 جوڑے بوٹ کے ہوں گے، ایک جیکٹ اس کا ہوگا، یہ تھی ونجے پہ پروفیسر ابا ڈسبو بابا، 2 جوڑے اس کے کپڑے کے ہوں گے اور 2 جوڑے اس کے بوٹ کے ہوں گے، اسی کو پالش کر کے جا کر دن کو میرا اس کو بھوک رکھے گا، اس لیے کہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، وہاں جا کر کے دفتر کے اندر کوئی برگر لے کر کے میز پر بیٹھا وہیں ہے تو کھائے گا، یہی ہوتا ہے، نوکری والوں کو کھانے نہیں ہے، دن کو مولوی کو دیکھو کہ واہ واہ ظالم، مولوی کی تنخواہ آدمی حیران ہوتا ہے، کسی کی 1500 ہے، کسی کی 2000 ہے، کسی کی 800 تنخواہ، کپڑے اس کے سفید دیکھو، اس کے دیکھو، اس کی گھڑی دیکھو، نہ بلڈ پریشر ہائی ہے، نہ بلڈ پریشر لو ہے، نہ ہیپاٹائٹس سی ہے، نہ ہیپاٹائٹس بی ہے، جین بھی ملا کے ڈسپو پاڈو لگو پہ ہوا، جس بھی مولوی کو دیکھو انہیں لگے پتہ کو پاڈو ہوا، کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے، ظالم کو نہ ہیپاٹائٹس سی ہے نہ ہیپاٹائٹس بی ہے، آپ کا وڈیرا بیمار ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی کی بیماری اس کو لگتی ہے، لے جا کر کے آغا خان اسپتال میں اس کو لے جاتے ہیں، آغا خان والے کہتے ہیں کہ مسئلہ کیس بہت خراب ہے، ہم اس کو نہیں لیتے، وہیں لندن کھڑی ہوئی، وہ لندن آپ لے جائیں گے اس کو، 10-20 لاکھ روپے اس پر خرچہ کیا، 2 مہینے کے بعد پتہ چل گیا کہ وڈیرا صاحب مر گیا، لندن پہ یہاں سے جہاز بک کیا، لندن لے گئے اور لندن سے آ کر کے وڈیرا مر گیا، اور وڈیرہ کا جنازہ اٹھا کر کے وہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے جہاز میں لایا، وڈیرو مری بھی ہو، مردار تھی بھی ہو، لیکن مولوی کو بھی ہیپاٹائٹس سی ہے، مولوی کے پاس آغا خان کے پیسے بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ آپ کا بھلا کرے لندن کے بھی پیسے اس کے پاس مولوی کے نہیں ہے، مولوی نے جا کر کے ایک حکیم سے 16 روپے کی دوائی لے لی، لیکن پتہ چل گیا مولوی کو کچھ نہیں ہوا، مولوی ظالم مرا نہیں، وہی ہیپاٹائٹس سی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کبھی ہمارا ساتھی خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر کھڑا تھا، کراچی کے گرمی کے اندر کھڑا تھا، کراچی میں پسینہ آدمی کو زیادہ آتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ انتظار میں ہوں کہ یا اللہ KTC کی بس آ جائے اس کے اندر سوار ہو جاؤں، KTC کی بس آ جائے اس کے اندر سوار ہو جاؤں، اور 5 روپے 10 روپے دے کر کے لی مارکیٹ مولوی صاحب جانا ہے، مولوی صاحب کو پسینہ آ رہا ہے، اس طرح کر رہا بار بار، اسی میں اچانک یہ ہو گیا، ایک پجارو گاڑی آ گئی، گاڑی آ کر کے بریک لگا، ایسے کیا، بریک لگا، دروازہ کھولا، مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ لی مارکیٹ جا رہا ہوں، کہنے لگے مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، میں آغا خان اسپتال جا رہا ہوں، آغا خان اسپتال تک تو آپ کو پہنچاؤں گا، اس کے بعد پھر کسی اور گاڑی میں جانا، اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تھوڑی سے آپ کا پسینہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، اور ٹھنڈی گاڑی ہے ماشاءاللہ۔ مولوی صاحب بیٹھ گیا، گاڑی کو ایسے دیکھتا ہے کہ کہتے ہیں اے اللہ قرآن کا حافظ تو میں ہوں، اے اللہ قرآن کا قاری تو میں ہوں، اے اللہ مولوی تو میں ہوں، بخاری میں نے پڑھی ہے، ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ میں نے پڑھی ہے، اے اللہ تو نے اس کو ایسے گاڑی دے دی ہے، ایسی گاڑی دی ہے، اگر یہ گاڑی مجھے مل جائے میری پوری زندگی کی 40 لاکھ 35 لاکھ کی گاڑی ہے، اے اللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، اے اللہ میرے پاس ایسی گاڑی نہیں ہے، پسینہ مولوی صاحب ایسے دیکھ رہا ہے، اس نے اچانک گاڑی والا کہتا ہے مولوی صاحب آپ عالم ہیں؟ مولوی صاحب کہتا ہے کہ جی ہاں عالم تو ہوں لیکن ظالم ہوں، عالم تو ہوں لیکن پریشان ہوں، کی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے لیے دعا کرے، گاڑی والا کہتے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں تیرے پاس اتنی گاڑی ہے تو تجھے دعا کی ضرورت کیا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ جو فائل رکھی ہوئی ہے اس فائل کے اندر میری رپورٹیں، میرے دونوں پھیپھڑے خراب ہے، میرا جگر بھی خراب ہے، مجھے ہیپاٹائٹس سی اور بی ہے، میرے گردے بھی خراب ہو چکے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری مہربانی مجھے پجارو گاڑی نہیں چاہیے، شکر ہے گردے تو صحیح ہے نا۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مولوی کہتے ہیں کہ تو کھیڑے میری چھاتی ہو بابا، تو بڑی پریشان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پھیپڑے خراب ہے، کلیجہ میرا خراب ہے، گردے میرے خراب ہے، مولوی صاحب میرے لیے دعا کرو، میرے گھر میں لڑائی ہے، بیوی کے ساتھ میری لڑائی ہے۔ مولوی کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایک پجارو گاڑی نہیں چاہیے، بس
مجھے پیجارو گاڑی نہیں چاہیے، KTC میں جاتا ہوں لیکن الحمدللہ جگر بھی صحیح ہے، پھیپڑے بھی صحیح ہے، گردے بھی میرے صحیح ہے۔ اللہ اس سیٹھ کا کیا حال ہے، سیٹھ کا کیا حال ہے؟ چوکیدار اس کے مرغے تکے بریانی کھاتے ہیں، لیکن سیٹھ خود ایسے بطخ کی طرح ایسے۔ خدا وہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے کراچی کے اندر اگر آپ جائیں گے، کراچی کے اندر تو یہ ہوتا ہے، کراچی میں ڈیفنس کے اندر کتے کے لیے 2 ملازم رکھا، بلوچ اور پٹھان کو ملازم رکھا ہوا، وہ کتے کو نہلائیں گے، صبح کو سیٹھ صاحب کے کتے کو صاف کریں گے، صاف کرنے کے بعد پھر ڈبل روٹی کو 2 ٹکڑے کریں گے، اس کے اندر مربع لگائیں گے، مکھن اس میں لگائیں گے، مربع مکھن لگانے کے بعد پھر کیا کریں گے، اس ڈبل روٹی کو ملا کر کے کتے کے منہ میں دے دیں گے، کتا کھا رہا ہے۔ اور ادھر سیٹھ صاحب خود کیا ہے، سادی ڈبل روٹی، وہ مربع نہیں کھا سکتا اور وہ سیب نہیں کھا سکتا، اور وہ اس قسم کے، وہ غریب سیدھا قسم کا، سیدھا سادہ سادی قسم کی ڈبل روٹی کھاتا۔ واہ خدا واہ، جو میرے خالق کے راستے کو چھوڑتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ دیکھ، خدا کو مان لے، خدا کو سمجھ لے، جو تجھے کھانا تھا وہ کتا کھا رہا ہے، اور جو چیز کتا کو کھانی تھی وہ تو کھا رہا ہے۔ جو چیز تجھے کھانی تھی وہ تو کتا کھا رہا ہے، اور جو کتا کو کھانا تھا وہ تو کھا رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اچھا کھا رہا ہے اور دوسرا آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے سادہ کھا رہا ہے، ایک آدمی مالدار ہے اور دوسرا آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، غریب ہے، یہ اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اصل سب سے زیادہ قیمتی انسان وہ ہے، سب سے زیادہ قیمتی گردن وہ ہے جو اپنے خالق کو ماننے والا ہو۔ سب سے قیمتی انسان وہی ہوگا جو اپنے خالق کو ماننے والا ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ اہل مدارس ایک محنت کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغی ایک محنت کر رہے۔ میری بات ذرا سن لینا، حضرت کی تقریر ہوگی، حضرت کا بیان ہوگا، میں تو ایک طالب علم ہوں، صرف آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کیا، مولوی ہمارے پاس آتے ہیں، سیٹھ آتے ہیں، سیٹھ ہمارے پاس آتے ہیں، کبھی کبھی تو میں ان کو کہتا ہوں آج آپ کے یہ ان لوگوں نے ہمیں بلایا، اللہ کی قسم ہم لوگوں کو ٹائم بھی نہیں دیتے، پورا دن صبح سے لے کر کے شام تک ہم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ہمارا خالق ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے۔ کتنے مدارس والوں کی قربانیاں اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، کتنی قربانی ہے اس کا اندر۔ آپ مجھے یہ بتاؤ نا کہ میں تو زندہ ہوں، میرے اساتذہ بھی زندہ ہے، جب مجھے وہ سپریم کورٹ کے لیٹر بھی دے رہے کہ سپریم کورٹ کی جج بھی آپ کو بنا رہے، میں کہتا لعنت بھیجتا ہوں تمہاری سپریم کورٹ پر، اس لیے کہ سپریم کورٹ میں جا کر کے میں کیا کروں گا، سپریم کورٹ میں جا کر کے میں محمد کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کروں گا۔ میرا نبی جس کو مدعی کہتا ہے انگریز کہتا ہے یہ مدعا علیہ، میرا نبی جس کو مدعا علیہ کہتا ہے انگریز اس کو کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کر یہ مدعی ہے۔ میرا نبی جس کو سیاہ کہتا ہے انگریز کہتا ہے یہ سفید ہے، انگریز جس کو کہتے ہیں سفید اس کو میرا نبی سیاہ کہتا ہے، انگریز کہتا ہے کہ یہ ظالم، میرا نبی کہتا ہے کہ یہ مظلوم، انگریز کہتا ہے جس کی لاٹھی اسی کے بھینس۔ بھائی میرا قتل ہو چکا ہے، بھائی میرا قتل ہو چکا ہے، اس کو ظالموں نے قتل کر دیا، مجھے قاتل بھی معلوم ہے، مجھے قاتل بھی معلوم ہے، میں نے جا کر کے ایک وکیل پکڑ لیا اور وکیل کو میں نے 10 لاکھ روپے دے دیا، اے وکیل میں تو تباہ ہو گیا، بھائی میرا مارا گیا، میرے گھر پہ جھاڑو، اس کے بچے سارے یتیم ہو گئے، کمانے والا میرا وہی چالاک بھائی تھا وہ قتل ہو گیا، اب میں اپنے رپورٹ نہیں دے سکتا، میں کوئی وکیل پکڑ لوں گا، وکیل کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے وکیل کو دے دوں گا، اور وہ جو قاتل ہے جس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا اس نے ایک اور وکیل پکڑ لیا، اس نے اپنے وکیل کو 4-5 لاکھ روپے دے دیا، پھر اس نے میرے وکیل کو فون کر لیا، او وکیل تو نے مولوی منظور کے بھائی کا مقدمہ اٹھایا ہوا، تو نے اس سے 2 لاکھ روپے لیا، 4 لاکھ روپے میں بھی آپ کو دیتا ہوں، 2 لاکھ روپے مولوی منظور سے آپ لے لو، 4 لاکھ میں دیتا ہوں، یہ 6 لاکھ لے لو لیکن کیس کو خراب کر دو۔ یہی ہوتا ہے جی، یہی ہوتا ہے۔ آج تک کس کو یہ کہ ان لوگوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے انصاف دلایا، آج تک کسی نے کسی کو کوئی انصاف نہیں دلایا۔ ہاں جس کی لاٹھی اسی کے بھینس۔ اس سپریم کورٹ میں جا کر کے مجھے کرنا کیا ہے، اس ہائی کورٹ کے اندر جا کر کے مجھے کرنا کیا ہے، خدا مجھے محمد کی جوتیوں میں ڈال دے، اللہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں ڈال دے، خدا مجھے عبدالکریم بیر شریف کے جوتیوں میں ڈال دے، اللہ مجھے عبدالصمد حالجی کی جوتیوں میں ڈال دے۔ طلبہ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے ان غلاموں کے ساتھ، نبی کے بچوں کے ساتھ ہم غریبوں کا وقت گزرتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا یہ آپ کا جو شاہد آفریدی کرکٹ والا
یہ کرکٹ والا شاہد آفریدی، اس کا بھائی بڑا بھائی ہے اقبال آفریدی، ان لوگوں نے میری دعوت کر دی، کوئی جن من کا کوئی مسئلہ تھا، اس کے اللہ آپ کا بھلا کریں کہ اس کے بھائی کی بچی کو جنات کی تکلیف تھی، آئے مجھ سے انہوں نے تعویذ لے لی، میں نے تعویذ دے دیا، رب نے کرم کر دیا، ان کو ٹھیک ہو گئی، وہ بچی ٹھیک ہو گئی، تو اس نے شاہد آفریدی نے کہا اس ملا کو بلاؤ، اس کی دعوت کرتے، دعوت جب ہماری دعوت کی تو دعوت میں شاہد آفریدی کہے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے، میں نے کہا شاہد آفریدی میں تو چھوٹا مولوی ہوں، میں مولویوں کی وکالت کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ملا جتنا بھی خراب ہو، جتنا بھی خراب ہو، اسلام آباد والے سے 1000 مرتبہ بہتر ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ گھوڑا جیسے بھی خراب ہو، ٹٹو گڑھے کا وہ بھی بہتر ہے۔ گھوڑوں کیے بھی خراب ہو جائے، گھوڑوں اس لیے اسد اللہ کھوڑو ناراض نہ ہو، گھوڑا جیسے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، گیا گزرا ہو، ٹٹو گدے سے بہتر ہے۔ ملا جتنا بھی گیا گزرا ہو، جتنا بھی خراب ہو، پھر بھی اس سے بہتر ہے جس کو قل واللہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کے ملک کا وزیر داخل ہے، وزیر خارج ہے، جس کو قل واللہ، آپ کو چیلنج ہے، آؤ میرے مدرسے میں 600-700 بچے، ایک بچہ اگر آپ کو قل واللہ نہ سنائے تو جوتا اٹھا کر میری پٹائی کرو۔ 600-700 بچے، آپ کو چیلنج ہے، کسی ٹائم پر بھی آ جاؤ، چھوٹے معصوم بچے، اگر انہوں نے قل واللہ آپ کو نہیں سنایا تو پھر بتا دینا۔ ہمارے ہاں سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کو قل واللہ نہ آ جائے، بچے قرآن کے حافظ ہے۔ ایک کالا کلوٹا قسم کا میں جلسے میں گیا، جب قرآن پڑھ رہا تھا لوگ رو رہے تھے، ایسی اس کی آواز تھی، وہ جادوگر قسم کا انسان تھا۔ جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ کر کے ختم کیا، میں نے بلایا اس کو، میں نے کہا بچہ یہاں کب سے تو پڑھ رہا؟ کہنے لگے استاد جی میں 4 سال سے پڑھ رہا۔ میں نے کہا کس علاقے کے؟ کہنے لگے خراسان کا، ایران خراسان کا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا پڑھا؟ کہنے لگے حافظ قرآن بھی ہوں، قرآن بھی میں نے حفظ کیا، حافظ قرآن بھی ہوں اور قاری بھی ہوں۔ میں نے کہا کب سے گھر نہیں گئے؟ کہنے لگے 4 سال سے گھر نہیں گیا۔ میں نے کہا کیوں گھر نہیں گئے؟ کہنے لگے استاد جی گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں گھر جاؤں، میرے ماں باپ تو یہی اساتذہ ہے، میرے ماں باپ نہیں ہے، میں یتیم قسم کا انسان۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان علماء دیوبند۔ میرے والدین نہیں ہیں، میں یتیم قسم کا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو اس نے پاگل بنا دیا۔ میں نے کہا جب یہ سوہنا محمد کے سامنے جائے گا، جب قرآن پڑھے گا تو سوہنا محمد بھی اس کو سینے سے لگائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، یہ مدرسہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کا ہے، یہ مولویوں کے حوالے نہیں کرو۔ کون ہے ذمہ دار مدرسے کا؟ دھنی بخش صاحب کیا نا؟ ہادی بخش غریب مدرسے کیا چلائے گا؟ مدارس کو خود سنبھالو، مسجدوں کو خود سنبھالو۔ جنت میں ہادی بخش نہیں جائے گا، اس مسجد کی کمیٹی، مدرسے کی کمیٹی، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت کے ہم سب محتاج ہیں، سونے محمد کی زیارت کے ہم سب محتاج ہیں، سونے محمد کی غلامی کے ہم سب محتاج ہیں۔ آپ بھی چاہتے کہ سونے محمد کی زیارت کروں، میں بھی چاہتا ہوں کہ محمد کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے، محمد مجھے اپنا دوست بنائے، اپنے جوتیوں میں مجھے محمد ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے ہر ایک کی مرضی یہی ہے، اس لیے گزارش یہ ہے تبلیغ والوں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر دو، دینداروں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر دو، اللہ والوں کے ساتھ۔ باقی دنیا کمانے سے آپ کو منع نہیں کرتا، خدا آپ کا حامی ہو۔ اس سال یہ جو سال گزر گیا نا، یہ سال گزر گیا، اس سال میں وفاق المدارس ہمارا ایک بورڈ ہے، پچھلے سال انہوں نے 63,554 حافظ پیدا کیے۔ 63,554 ہاں 63,554 حافظ۔ سعودیہ کتنا بڑا ملک ہے، جہاں قرآن نازل ہوا، مکہ کے اندر قرآن نازل ہوا، مدینہ کے اندر قرآن نازل ہوا۔ سعودیہ زور لگا کر کے، میں ابھی دبئی قطر سے ہو کر کے آیا ہوں، آپ کو میں بتا دوں دبئی اور قطر میں حافظوں کی تعداد 150-200 بھی نہیں ہوتی، پورے قطر کے اندر، پورے دبئی کے اندر، سعودیہ کتنا بڑا ملک ہے، پورے سال محنت کرتے 4,500 پورے سعودیہ کے اندر 4,500 حافظ بنتے ہیں۔ آپ کے پاکستان کے اندر صرف وفاق المدارس، جس کا رئیس میرے شیخ مولانا سلیم اللہ، 63,000 پچھلے سال، اور اس سال 70,000 سے زیادہ ہے۔ اس سال کیا ہے؟
70,000. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، چونکہ میں امریکہ کا آدمی اس لیے آپ کو پوری رپورٹ سنا رہا ہوں. امریکہ نے پہلے سروے کیا کہ مسلمانوں میں حافظ قرآن کیا ہے، تو امریکہ کو اطلاع مل گئی کہ 60 لاکھ. اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر سروے کیا، پتہ چل گیا کہ 80 لاکھ سے زیادہ. پھر اس کے بعد پتہ چل گیا، پھر سروے کیا تیسرے مرتبہ، پھر پتہ چل گیا کہ 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ. اور ابھی اس کو سن لو، ابھی امریکہ کی آج کل کی رپورٹ یہ ہے کہ 1 کروڑ 60 لاکھ مسلمان حافظ قرآن. 1 کروڑ 60 لاکھ، 7 نہیں 60 لاکھ حافظ قرآن ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، یہ مولانا الیاس کی جماعت جو تبلیغی بستر اٹھانے والے، مولانا الیاس ایسے تقریر نہیں کرتا تھا، زبان اس کی تیز نہیں تھی جیسے مولوی منظور کی زبان تیز ہے. وہ صرف روتا تھا رات کو اٹھ کر کے، اے اللہ اس امت کو نمازی بنا دو. مولانا الیاس رات کو اٹھ کر کے صرف روتا تھا. حسین احمد مدنی اور محمد قاسم نانوتوی بھی صرف رونا جانتے تھے، اے اللہ اس امت کو نمازی بنا دو، اس امت کو نمازی بنا دو. آپ نے فضائل اعمال دیکھا ہوگا تبلیغی نصاب، مولانا زکریا فرماتے 60 سال 70 سال میری عمر ہو گئی. اپنے آپ بیتی کے اندر لکھتا ہے، فرمایا کہ ہر 24 گھنٹے میں سبق بھی پڑھاتا ہوں، حدیث کی کتابیں بھی پڑھاتا ہوں، مہمانوں کو بھی سنبھالتا ہوں، لیکن ہر 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم کرتا ہوں. ہر 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم. اب فرمایا کہ اب بڈھا ہو گیا، میرے آنکھوں کے اندر پانی آ چکا ہے، فرمایا کہ ابھی میں روزانہ ختم نہیں کر سکتا، لیکن میرے گھر کی عورتیں، میرے بہو، میرے بیٹوں کی بیویاں، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے دیگر خواتین، ہر خاتون 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم کرتی ہے. عرض کر رہا ہوں سعودی میں 4,500 اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے اس سال 70,000 کے لگ بھگ. اور تبلیغی جماعت کی رپورٹ، انگریز کی رپورٹ یہ ہے کہ 30 کروڑ لوگ تبلیغی ہے. کتنے؟ 30 کروڑ لوگ تبلیغی ہے. یہ سب محمد کی جماعت ہے. اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو. اہل قرآن کے دامن کو پکڑ لو. امام نافع آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے حافظ تھے، بہت بڑے قاری تھے. امام نافع کا جنازہ جس وقت لوگوں نے اٹھایا، اس کے کمرے سے جس وقت جنازہ، کمرہ کیا تھا؟ ایک جھوپڑی تھی، ایک چھپرا تھا. اس چھپرے سے جس وقت جنازہ اٹھا تو جنت کی خوشبو آ رہی تھی، جنت کی خوشبو آ رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ یہ کسی مرید نے اسپرے کیا خوشبو، اسپرے کیا جھوپڑی پر. اس سے دوسرے ایک طالب علم رونے لگا، کہنے لگے اس طرح اپنے ایمان کو خراب نہ کرو. میں تمہیں بتاتا ہوں، اس جھوپڑی کے اندر، اس چھپرے کے اندر ہمارے استاد نے اور شاگردوں نے مل کر کے اس جھوپڑی کے اندر 70,000 قرآن ختم کیے. اس جھوپڑی کے اندر مل کر کے انہوں نے 70,000 قرآن ختم کیے. یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، یہ آخرت کی خوشبو ہے. آؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ. آپ کا سینہ جتنا بھی لمبا چوڑا ہو، آپ کا سینہ جتنا بھی لمبا چوڑا ہو، لیکن اس سینے کے اندر اگر قرآن نہیں ہے، تباہ 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 تباہ. میرے نبی نے فرمایا ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب. جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے اس جیسا وہ سینہ گٹر ہے، گٹر، وہ تباہ ویران گھر کی طرح ہے. اس لیے اپنے سینوں کو قیمتی بناؤ، اپنے سینوں کے اندر ذکر و اذکار، اپنے سینوں کو روشن کرو ذکر و اذکار سے، لا الہ الا اللہ سے، سبحان اللہ سے، الحمدللہ سے، قرآن کی تلاوت سے، اور یہ ہے کہ نبی کے سنتوں سے اپنے آپ کو قیمتی بناؤ. مدارس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. زکوٰۃ مانگنے کے لیے آپ سے نہیں آیا ہوں، چندہ مانگنے کے لیے آپ سے نہیں آیا ہوں. خدا تعالیٰ ان غریبوں کا وقت پاس کرتا ہے. اللہ ایسا کھلاتا ہے. ایجنسی والے میرے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کے پاس کتنے طلبہ ہیں؟ میں 30-35 سال شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے پاس رہ چکا ہوں، جو کہ 20,000 مدارس کا رئیس ہے اور صدر ہے. سب کو سبحان اللہ. 18,000 19,000 مدارس کے وہ صدر ہے، 19,000 مدارس کے صدر ہے. 30 سال 35 سال مولانا سلیم اللہ. لیکن ابھی 1-2 سال سے میں آیا، ایک جنگل پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ، بڑی تعداد ہے طلبہ کے وہاں. کہتے کہ مولوی صاحب ایجنسی والے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب یہ ان کے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 600 تک ہے. کہتے کہاں سے کھاتے؟ میں نے کہا منہ سے کھاتے اور کہاں سے کھاتے؟ کہتے نہیں ان کے لیے کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا امریکہ میں دیتا ہے، امریکہ دیتا ہے، ہم لوگ امریکہ کے لوگ ہیں. امریکہ. کہتے ہیں مولوی صاحب سنا ہے آپ مذاقی آدمی ہے، مذاق بہت کرتے ہیں، لیکن صحیح بات بتاؤ
صحیح بات بتاؤ کہ کون آپ لوگوں کو دیتا ہے؟ سیٹوں کے نام بتا دو۔ میں نے کہا سیٹ کے نام آپ اپنے استاد کو نہیں بتاتے، تمہیں کیسے بتائیں؟ سیٹ کے نام ہم اپنے استاد کو سلیم اللہ کو نہیں بتاتا، مولانا فضل الرحمان روئے قرآن سر پر رکھے اس کو نہیں بتاؤں گا، تمہیں کیسے بتاؤں گا؟ سیٹ کا نام تمہیں کوئی بتائے گا؟ دماغ خراب ہے ہمارے۔ جس مولوی کے پاس جاؤ کہتے ہیں کہ بس اللہ جو فضل و کرم بس مکھ خبری کونے مدرسے کے اکاؤنٹ میں روپے بھی کونے۔ جس بھی مولوی کو دیکھو گے رونا شروع کرتا ہے اس طرح۔ تو کہتے سیٹوں کے نام، میں نے کہا سیٹ میٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے آخر کیسے جی کتنے اساتذہ؟ میں نے کہا 30-40 ہے اساتذہ، عملہ، مزدور، یہ سارے کے سارے۔ کہتے ہیں ان کی تنخواہ؟ میں نے کہا سب اللہ پورا کرتا ہے۔ جس دن طلبہ ہوتے جھوم جھوم کر کے طلبہ قرآن پڑھتے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بروہی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اور کوئی بلوچستان کا ہے، کوئی سرحد کا، کوئی ایران کا، کوئی توران کا۔ جھوم جھوم کر کے جس وقت قرآن پڑھتے ادھر سے کوئی گائے لاتا، ادھر سے کوئی 2 بکرے لاتے۔ اور جس دن چھٹی ہوتی ہے، سال میں 2-3 مہینے چھٹی ہوتی ہے، چھٹی میں جس وقت طلبہ چلے جاتے 1 بکری بھی نہیں آتی۔ مولوی منظور وہاں ہوتا ہے، 40 استاد وہاں پر ہوتے، 1 بکری بھی کوئی ہمیں نہیں دیتا۔ ہے الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی نہیں مرے گا، اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کرے۔ ہر ایک کے رزق کا فیصلہ میرے خالق نے لکھ دیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ شیخ الحدیث میرے استاد مولانا سلیم اللہ بھی وہیں پر ہوتا ہے، مولانا اللہ آپ کا بھلا کرے عبدالرزاق اسکندر بھی وہیں پر ہوتا ہے، مولانا تقی صاحب بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ جب طلبہ چلے جاتے تو 1 بکری بھی تقی صاحب کے لیے کوئی نہیں لاتا۔ مولانا سلیم اللہ خان کے لیے کچھ بھی نہیں آتا، وہ بکریاں وہ گائے نہیں آتے۔ اور جب طالب علم آتے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی ٹھیک ٹھاک ہے، اور کوئی لنگڑا لوڑا ہے، جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے۔ ادھر سے کسی نے گائے لائے، ادھر سے کسی نے بکرے لائے، ادھر سے کسی نے بوری کے اندر 2 بوریاں اٹھا کر کے آٹا لائے، ادھر سے کسی نے 200 روپے دیے، ادھر سے کسی نے 2000 دیے، ادھر سے کسی نے لا کر 2 لاکھ روپے دے دیا۔ اور ہم کہتے 2 لاکھ آپ نے دے دیا، اپنا ٹیلی فون نمبر تو بتاؤ۔ 2 لاکھ روپے دے دیا، ٹیلی فون نمبر تو اپنا بتا دو، اپنا نام بتا دو۔ کہتے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے نام کو نہ، میں نے جس کے لیے دیا ہے وہ میرے نام کو جانتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی پیسے تو ہمارے مسلمان دیتے ہیں مدارس میں، لیکن ہماری حکومتوں کو تکلیف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نام بتاؤ، کہ تمہیں کون مدد کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں کیا خواہش ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں خواہش ہو رہی ہے؟ تم خود پیسے دے دو، پھر ہم سے حساب لے لو۔ تم ہمارا مدرسہ چلاؤ، پھر ہم سے حساب لے لو۔ تمہارے باپ کے پیسے؟ جو مسلمان ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو کسی پر احسان نہیں کرتا، فرض ہے، روزہ رکھتا ہے کسی پر احسان نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے، اپنے خالق کے لیے دیتا ہے۔ ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے آپ نے دیا، اپنا ٹیلی فون نمبر دے دو تاکہ ہم آپ سے رابطہ کریں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹیلی فون دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم خود لا کر کے آپ کو دے دیں۔ ہم کہتے ہیں نام اپنا بتاؤ، کہتے ہیں تمہیں نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان والا میرا نام جانتا ہے۔ ایک آدمی کسی مدرسے میں گیا، کلین شیو، ٹائی لگایا ہوا ہے اور پینٹ شینٹ کے اندر ہے۔ کہنے لگے کہ مولوی صاحب سنا ہے کہ مدرسے کے اندر کافی زمانے سے استادوں کی تنخواہیں بند ہے، تنخواہ بھی نہیں ہے، اور یہ چیک کاٹا 1.5 کروڑ روپے کا، 2-3 چیک دیے۔ مولوی صاحب کہتا ذرا بات ذرا سن لینا۔ مولوی صاحب کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، اپنی ترتیب بتائیں۔ اللہ اکبر اللہ، اس کے آنسو آ گئے۔ کہنے لگے مولوی صاحب یہ پیسے میں آپ کو نہیں دے رہا، یہ پیسے میں آپ کو نہیں دے رہا، یہ پیسے اس لیے دے رہا ہوں جب تک یہ طلبہ جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھیں گے خدا کا عذاب نہیں آئے گا، سورج بھی اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا، چاند بھی اپنی ڈیوٹی پر ادا کرے گا، ہوائیں بھی صحیح چلیں گے۔ جس دن قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے، تبلیغی نہیں ہوں گے، یہ ہوا بھی غصہ ہو کر کے طوفان کی شکل میں آ جائے گا، اس دن سورج بھی غصہ ہو کر کے اس کو لپیٹے گا میرا خالق، ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ میں پیسہ طلبہ کے لیے نہیں دے رہا ہوں، اپنے ملک بچانے کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے خدا پاک آج بھی امت مسلمہ میں آپ جیسے ہیرو اور آپ جیسے قیمتی لوگ موجود ہیں۔ خدا اس گاڑی کو چلا رہا ہے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، میں خود مدرسوں کے اندر رہ چکا ہوں، یہ ہے
جولی ہم نے باندھی ہوئی ہے، جولی باندھ کر کے جا کر کے دروازے کھٹکھٹاتے۔ طالب علم جس زمانے میں ہم ہوتے تھے بلوچستان میں، سندھ کے دیہاتوں میں نے پڑھا ہے، 78 میں 77 میں نے پڑھا، خدا کی قسم بورچی نہیں ہوتا تھا، جا کر کے دروازے کھٹکھٹائے، ارے بابا کیرا، وہ ہماری ماں پوچھ رہی ہے اور ہماری بہن پوچھ رہی ہے، ابا کیرا آئے ہو؟ کہتے خطا بھی آئے ہو، طالب علم کو تو خطا بھی کہتے ہیں نا، خطا بھی آئے ہو، ارے با چھاتو کرے، مانی جو ٹکر تو کرے بے چھاتو کرے۔ اٹھا کر کے وہ میری بہن روٹی کا ایک ٹکڑا دیتی ہے، لیکن تازہ روٹی مولوی کو نہیں دیتے، اس لیے کہ مولوی کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رات کی کوئی روٹی اٹھا کر کے میری بہن نے مجھے دے دیا، میں نے یہاں اس کو جھولی میں ڈال دیا، اس نے چاول کی روٹی دے دی، اگلے والے گھر نے اس نے گندم کی روٹی دے دی، اگلے والے نے مکئی کی روٹی دے دی، اگلے والے نے جوار کی روٹی دے دی، کسی نے پالک کے ساگ دے دیا، کٹورا اتنا سا بڑا جہنم جتنا ہے، اتنا بڑا کٹورا ہم نے اٹھایا، اس کے اندر کسی نے پالک ڈال دیا، کسی نے گائے کا سالن ڈال دیا، کسی نے سرسوں کا ساگ ڈال دیا، کسی نے اللہ کا بھلا کرے دال ڈال دی، کسی نے آج کا سالن، کسی نے پرسوں کا، اس کٹورے کے اندر 50 سالن ہے، جھولی کے اندر 50 قسم کی روٹی ہے، تم میں سے کوئی بھی وڈیرا نہیں کھا سکے گا، نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا، وہ روٹی اس کے حلق سے جائے گی بھی نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، اور اگر جائے گی تو نکلے گی نہیں، اور اگر نکلے گی تو خون نکال کر گی۔ جی ہاں، اس حال پر یہ 50 قسم کی روٹیاں ہوتی ہے، 50 قسم کے سالن ہوتے، خدا کی قسم اسی پر گزارا ہے۔ بہت سے مدارس، مولوی خود بھی حیران ہے، مولوی خود بھی حیران ہے کہ روپے بھیک مانگنے والے، بچوں کو پڑھانے والے، لیکن اس مولوی کے ارے ہی ملا مکھے چھا کندو، سمجھ میں نہیں ہے یہ ملا کیا کرے گا، یہ ملا کسی کام کا بھی نہیں ہے، لیکن اس ملا نے روس کو ذلیل کر دیا، اس ملا نے نیٹو کو بھی ذلیل کر دیا، اس ملا نے روس کو بھی ذلیل کر دیا، اسی ملا نے نیٹو کو بھی ذلیل کر دیا، امریکہ سر ختم ہو چکا ہے، اب اس کا دم اس طرح ہے، سر اس کا ختم ہو چکا ہے، اب پٹھان نے اس کو ایسا جوتا مارا ہے افغانستان کے اندر کہ وہ پریشان ہے۔ انشاءاللہ یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، یہ ملک محمد کے غلاموں کا ہے، یہاں انشاءاللہ تبلیغیوں کی حکومت ہوگی، یہاں پر علماء کی حکومت ہوگی، یہاں اولیاء اللہ کی حکومت ہوگی، شیطان کے چیلے کب تک گزارا کریں گے، انشاءاللہ دم لگا کر کے بھاگیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ کسی حکومت کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، سپورٹ صرف آسمان والے کی، کسی کی بھی نہیں ہے، روپے چندہ کرنے والا۔ مولوی کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کبھی گرتا ہے میرا خالق اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو کڑا کرتا ہے، پھر ملا جا کر کے ذلیل ہو کر کے گرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ او کمزور ملا چل میں خدا تیری مدد کروں گا، تیری دستگیری کروں گا۔ اس کمزور ملا سے خدا کام لے رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مدارس آج کام کر رہے۔ تبلیغیوں کو جا کر کے دیکھو، تبلیغی نے دروازہ کھٹکھٹایا، سیٹھ نکل گیا، لاہور ڈیفنس کے اندر نکل گیا، سیٹھ صاحب نکل گیا، سیٹھ صاحب نکل گیا، سیٹھ نہیں کرنل نکل گیا، ذرا سن لینا میں بات ختم کر لیتا ہوں۔ کرنل نکل گیا، کرنل کہتے ہیں اے تبلیغیو جاؤ برطانیہ میں، فرانس میں، امریکہ میں تم لوگ تبلیغ کرو، ادھر تبلیغ کرتے ایسے سینے پر ہاتھ دے کر کے پھینکا تبلیغی کو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، ہمیں خود نماز آتی ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہے جاؤ امریکہ میں تبلیغ کرو، تم ادھر آ کر کے تبلیغ کرتے ہو، ادھر ہمیں نماز سکھاتے ہو، جاؤ امریکہ کو سکھاؤ، ہندوستان میں ہندوؤں کو سکھاؤ، تم ہمیں سکھاتے ہو۔ تو ہمارا ایک بلوچ بھی تبلیغ میں نکلا ہوا تھا، کہتے اڑے ہوئے، دیکھا نا کبھی یہ پاگل قسم کی چریا جو ہمارے بلوچ ہوتے ہیں نا، کہتے اڑے ہوئے، اڑے تم کرنل ہے، اڑے تم کرنل ہے، کہتے کرنل ہے، اڑے تم کو یاد نہیں ہے تم کراچی سے، میں نے تم کو پہچان لیا، تم اڑے بڑا دلیر بن گیا ہے، میں ابھی تبلیغ میں آیا ہوں، اڑے تم کو معلوم نہیں ہے تم کراچی سے گاڑی میں جا رہا تھا کوئٹہ، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ تھے، بندوق بھی تمہارے ساتھ تھے، اڑے خزدار سے آگے جو تھے آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم نے کہا رکو، روڈ پہ رکو، آپ رکے تھے نہیں رکے تھے، کرنل غریب حیران ہو گئے، کی چریو بلوچ کھاتوں آئے ہو بابا، یہ کہاں سے؟ کہتے مارچ کے فلان تاریخ کو، یہ تبلیغی نے مجھ سے خود بیان کیا کہ مارچ کے فلان تاریخ کو اڑے تم کرنل اپنے بیوی کو لے کر اڑے جا رہا تھا، کوئٹہ جا رہا تھا، کراچی سے کوئٹہ جا رہا تھا، اڑے تم کو کسی نے روکا نہیں روکا، فلان تاریخ کو خزدار سے آگے تم کو روکا نہیں روکا؟ کرنل کہتے ہاں روکا، کہتے اڑے تم موبائل نہیں دے رہے تھے، پیسے نہیں دے رہے تھے، تمہارے منہ پہ ایک آدمی نے تھپڑ مارا تھا نہیں مارا تھا؟
کہا ہاں یار مارا تھا. کہا اڑے ایک آدمی تمہارے گاڑی میں آیا تھا وہ ایسا تھا, وہ اڑے ایسا تھا, اس کے نکاح پوچھتا, آیا تھا نہیں آتا؟ کرنل کہتے آیا تھا, کہتے وہ میں تھا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے وہ میں تھا. تیری غیرت کو, تیری شجاعت کو میں نے دیکھا. تو اتنا بہادر نہیں ہے. اس وقت تو بھی کتا تھا, میں بھی کتا تھا, لیکن میں تجھ سے بڑا کتا تھا. آج اس کتے کو محمد کی جماعت نے انسان بنا دیا. آج اس کتے کو محمد کی جماعت نے انسان بنا دیا. اگر تو واپس کتا بننا چاہ رہا, امیر صاحب مجھے چھوڑو, اس کا گلا دباتا ہوں. ہے امیر صاحب مجھے چھوڑو, اس کو میں نے دیکھا ہے, اس کے اندر وہ غیرت نہیں ہے. گلا اس کا دبا کر کے اگر اس کے روح ماں نہ نکلے تو وہ مجھے چبو. میں نے اس کو دیکھا. کرنل ایسا حیران ہو گیا کہ یہ تاریخ سے ہی بتا رہا, ساری نشانیاں. کہتے اڑے اس وقت جو آیا تھا ایسا تھا نہیں تھا. اڑے وہ میں تھا, وہ میں تھا. اللہ اکبر, دلوں کا مالک اللہ ہے. کرنل کے آنسو آگے, فوراً امیر صاحب کے پاؤں پہ پڑنے لگے, کہہ کر کے او امیر صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو. مجھے بات سمجھ میں آ گئی. قربان جاؤں محمد کے جوتیوں پر, قربان جاؤں مولانا الیاس پر. تم نے اس قسم کے کتوں کو بھی انسان بنا دیا ہے. اس کو بھی تم نے تبلیغ میں اللہ کے فضل و کرم سے. اگر آپ کو باور نہیں ہے تو میں بلوچستان کے اپنے مریدوں سے ملاتا ہوں. ایسے سردار بلوچستان کے اب تبلیغ میں لگے. ایک سردار نے مجھے فون کیا کہ مولوی منظور مجھے ٹائم دے دو. بہت بڑا سردار ہے. فون کیا مولوی منظور مجھے ٹائم دے دو. میں نے کہا کس چیز کی؟ کہتے جلسے کرانے کے لیے آپ کو بلا رہا. میں نے کہا تو ظالم ہے, لوگوں کو قتل کرتا. کہتے ہیں نہیں ظالم معلوم نہیں ہے, تو مجھے ٹائم دے دو. جامع فاروقی میں آ گیا سردار صاحب. میں نے سردار کی داڑھی دیکھی, ہاتھ میں اس کی تسبیح دیکھ کر میں نے کہا سردار صاحب یہ داڑھی کہاں سے آ گئی, یہ تسبیح کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگے یار کسی نے مجھے شکار نہیں کیا, محمد کی جماعت نے شکار کیا, تبلیغوں نے مجھے شکار کیا. فرمایا کہ میں تبلیغ کے اندر چلا گیا تو تبلیغی جو امیر تھا روزانہ کوئی آدمی سبزی لاتا تھا, کوئی سالن پکاتا تھا. میرے ذمہ انہوں نے لگایا تھا. کہا سرداروں کے اندر غرور زیادہ ہوتا, میں ہمیشہ برتن دھوتا تھا. میرے ذمہ انہوں نے برتن دھونا لگا دیا. آج ایسے ظالم, ایسے قاتل الحمدللہ جنید جمشید جیسے گویے یہ دین کے اندر آ گئے. یہ علماء کی برکت ہے, یہ تبلیغ کی برکت ہے, یہ دینداروں کی برکت ہے. سورج اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے, چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے, اور یہ ہوائیں صحیح طور پر چل رہی ہے. یاد رکھو کہ جس دن علماء نہیں ہوں گے, تبلیغی نہیں ہوں گے, حافظ نہیں ہوں گے, قاری نہیں ہوں گے, قرآن نہیں ہوگا, اس دن انشاءاللہ اذا الشمس کورت, خدا اس سورج کو لپیٹ لے گا. اذا السماء فطرت, آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اور یہ تارے سارے کے سارے بکھر جائیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, پہاڑوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس لیے اپنے ملک کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ, خدا کے غضب سے بچو, اللہ کی ناراضگی سے بچو. سونے محمد کی جماعت میں بھرتی ہونے کی کوشش کرو. علماء اور فقیر اور مسکینوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. پھر نوجوان یہ بتائے کہ اللہ ہم اپنی ساری صلاحیتیں محمد کے لیے خرچ کریں گے. پھر نوجوان ہاتھ کھڑا کرے. یا اللہ ان ہاتھوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما, اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. نالائق قسم کا انسان ہوں, آپ کا بھائی ہوں, مجھے بولنے کا طریقہ نہیں آتا. آپ کے لیے دعا کروں گا. ان لوگوں کا حکم تھا, آپ کے علاقے کے جو ذمہ دار تھے ان کا حکم تھا, میں نے حاضری دے دی. مجھے بولنے کا طریقہ نہیں آتا. خدا تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کی جوتیوں کی برکت سے اللہ مجھے کلمہ نصیب کرے. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہے. خدا ہم سب کا حامی ہو, اللہ ہم سب کا ناصر ہو. رکھے تو یہاں بھی زیارت ہوگی, نہیں ہوا تو سونے محمد کی مجلس میں زیارت ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی ہویا سنجا محترم مہمان حضرت مولانا منصور احمد مینگل صاحب جامعہ صدیقیہ کراچی جا محتمم